السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری وابستگی اس ادارے سے پہلے دن سے ہے، اور میڈم کی آواز تو بہت اچھی آ رہی تھی، میری آواز صحیح نہیں آ رہی۔ میڈم کون سا ہلو یہ والا استعمال کرنا ہے، دونوں استعمال کرنا۔ میری وابستگی اس ادارے سے پہلے دن سے ہے، اور اس ادارے کے بہاف پہ میں تمام لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں، اور مشکور ہوں کہ آپ نے یہ ٹائم نکالا، یہ وقت میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں۔ اس کو یہ نہیں سمجھیے گا کہ یہ وقت صرف آپ نے اپنے لیے نکالا ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ یہ پیغام جو آج ہم اس پروگرام میں لے کر آئیں، یہ پیغام آپ یہاں سے جانے کے بعد دوسرے گھروں میں بھی پہنچائیں، اور جہاں تک ہو سکے پوری برادری میں پہنچائیں۔ یہ پروگرام صرف آپ کا نہیں ہے، میرا نہیں ہے، یہ پروگرام ہماری پوری برادری کا ہے۔ اب میں کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سوداگران ایجوکیشن سپورٹ پروگرام۔ بلکہ مجھے ایک سوال آپ لوگوں سے کرنا تھا، پہلے میں وہ کر لوں۔ آج سے 40 دن پہلے دہلی کالونی میں ایک یہی پروگرام ہم نے کنڈکٹ کیا تھا گلستان JPSD میں، تو وہ خواتین جو اس میں شرکت کی تھیں اپنا ہاتھ بلند کر لیں۔ 5 خواتین، اور وہ خواتین جو دہلی کالونی کے علاوہ کسی دوسرے علاقے سے آئی ہیں وہ بھی ذرا ایک دفعہ ہاتھ۔ چلیے آپ کا خاص طور پہ شکریہ، آپ بڑے دور سے سفر کر کے آئی ہیں۔ اچھا، کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، آج کا پروگرام ہے سوداگران ایجوکیشن سپورٹ پروگرام۔ لفظ سوداگران یہ آپ کی پہچان ہے، میری پہچان ہے، ہماری برادری کی پہچان ہے۔ یہ پہچان صرف اس علاقے میں نہیں ہے، شہر کراچی میں نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا میں ہے۔ ایجوکیشن جو ہے تعلیم ہے، تو میں جو تھوڑی بہت گفتگو کروں گا اس کا محور اور مرکز برادری اور تعلیم ہے۔ میڈم شگفتہ نے بہت ساری باتیں کر لی، کچھ باتیں تو میں بھول گیا جو مجھے آپ سے کہنی تھیں کہ گفتگو سننے میں۔ ایک بات سے میں ان سے اختلاف کروں گا، باقی ساری باتوں سے اتفاق کروں گا۔ بس جب آپ ٹھانیں تو تھوڑا سا اپنی ٹھاننے میں ہمیں شریک کر لیجیے گا، ایسا نہ ہو یہ سفر آپ اکیلے ہی طے کر لیں۔ تھوڑے عرصے پہلے ہمارے برادری کے کچھ مفکر، کچھ فلنتھراپسٹ، کچھ دردمند جن کو برادری کے لوگوں سے محبت ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ برادری آگے ترقی کرے، انہوں نے اس امر اور کو محسوس کیا کہ برادری ترقی کے سفر پہ پیچھے رہ گئی ہے۔ دہلی، پنجابی، سوداگران برادری یہ کبھی ایک فخر تھا، وہ فخر اب وہ فخر نہیں رہا۔ ہم ایسا محسوس ہوتا ہے ترقی کے سفر میں جس رفتار سے ہم پہلے سفر کر رہے تھے وہ رفتار اب ہم میں نہیں رہی۔ جو رتبہ اور جو معیار اور جو رسپیکٹ ہم کو معاشرے کے اندر ملتی تھی اس کے اندر بھی کچھ کمی آ گئی ہے۔ لوگ ہماری برادری کی بیٹیوں کو لینے فخر محسوس کرتے تھے، غیر برادری سن بھی رہے ہوں گے، لوگ ہماری برادری کی بیٹیوں کو لینے میں فخر محسوس کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں، لیکن اس کی پرسنٹیج اب وہ رہی نہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ہم زوال کے سفر پہ ہیں۔ یہ بات تھوڑی سی کڑوی تو ہے لیکن حقیقت ہے۔ پچھلا پروگرام ہم نے کیا تھا فادر اور مدرس کا ہی کیا تھا، یہ پروگرام ہم نے خصوصی طور پہ مدرس کے لیے کیا، کیونکہ تربیت میں جو مدرس کا حصہ ہے وہ فادرس کا اتنا حصہ نہیں ہے۔ ہم تو صبح اٹھتے ہیں 9 بجے دفتر چلے جاتے ہیں، شام کو 6-7 بجے کے بعد گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ دکانداری 11 بجے چلے جاتے ہیں، رات کو 11 بجے بعد واپس آتے ہیں۔ تو یہ خصوصی طور پہ پیغام جو ہے یہ آپ تمام مدرس کے لیے۔ یہ اصل میں دور جدید ہے، یہ تبدیلی کا دور ہے، یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ آٹومیشن کا دور ہے، یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کا دور ہے۔ اور اگر یہ ساری باتوں سے میں محسوس کروں تو میں آپ کو بتاؤں ہم لوگ یہاں سے اس دور سے کوئی 1 سال پیچھے نہیں ہے، کوئی 5 سال پیچھے نہیں ہے، کوئی 10 سال پیچھے نہیں ہے، بہت پیچھے ہے۔ اور خاص طور پہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنے بہن بھائیوں کی بات کر رہا ہوں، اپنی ماؤں کی بات کر رہا ہوں، ہم لوگ بہت پیچھے ہیں۔ ہمیں تبدیلی کے سفر میں آنا پڑے گا، اپنی سوچ کو تبدیل کرنا پڑے گا، یا سوچ کے کچھ زاویے ہیں، 2-3 حصے ہیں، اس کو ہمیں تبدیل کرنا پڑے گا۔ مثلاً ہم نماز نہیں چھوڑتے،
یہ فیصلہ ہماری زندگی کا اور موت کا سوال ہے. ٹھیک ہے, بہترین. اسی طریقے سے عام معاشرت کے اندر بھی کچھ اور فیصلے کر لیجئے, اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اگر وہ ہم فیصلے آج کر لیں تو ہمیں مستقبل میں اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. پچھلے دنوں ہم نے برادری میں اور آپ کے علاقے سے دہلی کالونی سے ایک ہم نے سروے کروایا, اور یہ چیز محسوس کرنے کی کوشش کی کہ ترقی کے سفر میں ہماری برادری پیچھے کیوں جا رہی ہے, وہ عوامل کیا ہیں, اور سروے کے کچھ نتائج ہیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک 5 سال کا, 6 سال کا, 7 سال کا, 8 سال کا بچہ جس کو اسکول جانا چاہیے, ہر حال میں اسکول جانا چاہیے, وہ گھر پہ بیٹھا ہوا ہے. وہ چھوٹا سا بچہ جو صبح 8 بجے اٹھ کے اس کو اسکول موجود ہونا چاہیے, یونیفارم پہننا چاہیے, کلاس روم کا ماحول ملنا چاہیے, کسی اپنے کلیگ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, ٹیچر کا لیکچر سننا چاہیے, ایک بستہ اس کے پیچھے ہونا چاہیے, اس کے اندر کتابیں ہونی چاہیے, ایک کاپی ہے اور پینسل اور ربڑ اور اسکیل ہونا چاہیے. نہایت افسوس کے ساتھ وہ بچہ گھر بیٹھا ہوا. اگر وہ بچہ آج گھر بیٹھا ہوا تو مجھے بتائیے آگے مستقبل میں جا کے وہ کیا کرے گا؟ وہ ان لوگوں سے تو پیچھے رہ جائے گا نا. ایک بہت کم تعداد تھی, لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارے برادری کے کچھ بچے جو ہیں, کچھ فیملی سے کچھ بچے جو ہیں وہ ابھی اسکول سے باہر ہیں. میں یہاں پہ آپ سے کہتا ہوں ہمارا ادارہ جو ہے ان تمام بچوں کی پڑھائی کی ذمہ داری لینے کے تیار ہے. باہر یہاں پہ ہماری فرنٹ ڈیسک پہ شہزاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان سے فارم لے کے جائیں. یہ فارم ہر اس گھر کے اندر پہنچا دیں, ہر اس بچے کے ماں باپ کو پہنچا دیں جن کا بچہ اسکول نہیں جا رہا. انشاءاللہ ہمارا ادارہ ان کی تعلیم کی مکمل ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے. اور وہ کسی بھی اسکول میں پڑھتا ہو, کسی بھی اسکول میں پڑھتا ہو, دہلی کالونی میں پڑھتا ہو, ناصرہ میں پڑھتا ہو, ایجوکیٹرز میں پڑھتا ہو, اسمارٹ اسکول میں پڑھتا ہو, اگرچہ کہ اس کا ایڈمیشن ڈسکنٹینیو ہو گیا, ہم اس کی ایڈمیشن فیس بھی پے کریں گے اور اس کے پورے سال کی ٹیوشن فیس بھی پے کریں گے. اور اگرچہ کہ اس کو بہت زیادہ پرابلم ہے تو انشاءاللہ اس کو یونیفارم بھی پرووائڈ کریں گے. اسی سروے کے دوران ہم نے کچھ آگے بڑھے تو سیکنڈری ایجوکیشن ہوتی ہے جس کے اندر آپ کے ہمارے بچے بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں کلاس 6 میں, کلاس 7 میں, کلاس 8 میں, کلاس 9 کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں. افسوس کے ساتھ برادری کے کچھ بچے, نہایت ہی افسوس کے ساتھ برادری کے کچھ بچے سیکنڈری ایجوکیشن سے دور ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے, انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو کریں گے. لیکن کیا یہ ایکسیپٹیبل ہے ہم سب کے لیے کہ چھوٹا سا بچہ کلاس 6, 7, 8, 9 میں ہونا چاہیے؟ کیا وہ گھر پہ ہے؟ آپ سمجھتی ہیں ایکسیپٹیبل ہے, قبول ہے؟ نہیں ہے, لیکن یہ حقیقت ہے. اور سیکنڈری ایجوکیشن کے بعد انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن ہوتی ہے. کچھ گھروں میں مسائل آ جاتے ہیں اور مسائل کا شکار بالآخر وہ بچہ جو ہے تعلیم میں ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ نوکری پہ چلے جاتا ہے. یا اگرچہ کہ میٹرک میں اگر اس کے اچھے گریڈس اور مارکس نہیں آئے تو پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ شاید تعلیم کا اس کا سفر مکمل ہو گیا ہے, اب وہ آگے نہیں پڑھے گا. نہیں, ایسا نہ کریں, ایسا نہ کریں. یہ تعلیم کا سفر بچوں کو ہر حال میں دلاتے ہیں, ہر حال میں دلائیں, اس سے پیچھے نہ ہٹیں. اور اس کے بعد جو گریجویشن کا سفر ہوتا ہے جس کے اندر آپ کا بیٹا, آپ کی بیٹی, برادری کے بیٹے اور برادری کی بیٹیاں کوئی اسپیشلائزیشن سلیکٹ کرتے ہیں. کوئی انجینئرنگ میں جاتا ہے, کوئی میڈیکل میں جاتا ہے, کوئی بزنس میں جاتا ہے, کوئی ایروناٹیکل انجینئرنگ کرتا ہے, کوئی میکینیکل انجینئرنگ کرتا ہے, کوئی سول انجینئرنگ کرتا ہے. کوئی بیٹی جو ہے برادری کی BS فارمیسی کرتی ہے ڈاکٹر بننے کے لیے, کوئی بزنس ایڈمنسٹریشن میں کورس کرتا ہے. تو یہ ڈگری ہے, یہ ڈگری اگر آپ کا بیٹا, آپ کی بیٹی کسی چھوٹی سی یونیورسٹی سے بھی حاصل کر لے, کوئی بہت ہی چھوٹی یونیورسٹی سے بھی حاصل کر لے, تو سب کو تو جاب نہیں ملتی لیکن جاب کی ایک ضمانت مل جاتی ہے, میجورٹی کو جاب مل جاتی ہے. اور کم از کم بھی جاب ملتی ہے ڈگری حاصل کرنے کے بعد, وہ 25-30 ہزار روپے مہینہ ہوتی ہے. اور اگر آپ کے بیٹے کو, آپ کی بیٹی کو موقع مل جائے کسی اور بہتر یونیورسٹی سے اپنی ڈگری حاصل کرنے کا, بزنس ایڈمنسٹریشن میں کرے, میکینیکل انجینئرنگ میں کرے, سول انجینئرنگ میں کرے, ڈاکٹریٹ کرے, نرسنگ میں کرے, کسی بھی چیز میں کرے, تو ایک درمیانی سطح کی یونیورسٹی سے جب آپ کا بیٹا اور بیٹی اپنی ڈگری حاصل کرتے ہیں تو کم از کم بھی اس کو تنخواہ ملتی ہے 40,000 روپے مہینہ.
یہ کم از کم ہے. 50,000 روپے مہینہ بھی مل سکتی ہے, 60,000 روپے مہینہ بھی مل سکتی ہے. اور یہی تعلیم اگر آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی اور برادری کا ہر بیٹا اور ہر بیٹی اگر موقع ملے کسی بڑی یونیورسٹی سے, تو کم از کم پہلی تنخواہ جو ملتی ہے وہ 70,000 روپے 60,000 روپے مہینہ ملتی ہے. نہایت افسوس کے ساتھ ہم نے سروے کرایا اور انفارچونیٹلی آدھے سے بھی زیادہ بیٹے ایسے نہیں نکلے جنہوں نے اپنی گریجویشن کی طرف توجہ دی ہو. ہمیں اس مقام پہ جانا ہے جہاں برادری کا ہر بچہ جو ہے گریجویٹ ہونا چاہیے, ہر بچہ گریجویٹ ہونا چاہیے, تاکہ وہ معاشرے میں آگے بڑھے اور اپنے گھر کے لیے ایک ستون بن سکے. گریجویشن ہوگی تو معاشرے میں اس کو بہتر مقام ملے گا, ایک اچھی نوکری ملے گی, اچھی نوکری ملے گی, اچھے پیسے ملیں گے, اچھے پیسے ملیں گے تو گھر کا بوجھ اٹھائے گا, گھر کا بوجھ اٹھائے گا. آج اپنے گھر کا بوجھ اٹھائے گا, کل کو اپنی بہن کا بوجھ اٹھائے گا, پرسوں جو ہے دوسرے والوں کا بوجھ اٹھائے گا, دوسروں کا بھی بوجھ اٹھائے گا. لینے والے ہاتھوں سے دینے والے ہاتھ اسی طریقے سے بنتے ہیں. آپ تعلیم کے سفر پہ آئیں تو صحیح, ایک دفعہ آئیے. چلیں بہرحال یہ تو میں نے گفتگو کا ایک حصہ آپ سے کہنا تھا, میں نے کر لیا. اب میں آپ کے لیے گفتگو کا دوسرے حصے کی طرف آ رہا ہوں. اس کے اندر کچھ اچھی نوید ہیں, کچھ خوشخبری ہیں, کچھ خوش خبریں ہیں, میں آپ کو انشاءاللہ یہ پہنچا رہا ہوں. اور یہ پلیز یہ پیغام صرف یہاں پہ بیٹھی ہوئی ماؤں کے لیے نہیں ہے, بہنوں کے لیے نہیں ہے, خواتین کے لیے نہیں, یہ پیغام پوری برادری میں ہمیں پہنچانا ہے. اسی سلسلے کا یہ دوسرا پروگرام ہے آپ کے علاقے میں. انشاءاللہ اگلی اتوار کو ہم یہ پروگرام ایک شمسی سوسائٹی کے اندر کرنے جا رہے ہیں. اور ابھی وینیو فائنل نہیں ہوا, شاید یہ صدیق سلیجہ ہال میں ہوگا. اور اسی سلسلے کا جو اس سے اگلا پروگرام ہے وہ ہم اللہ والا ٹاؤن میں کریں. اس کا بھی وینیو فائنل نہیں ہوا, یعنی آج 1 مارچ ہے, پہلا پروگرام ہے. اگلی اتوار کو 8 مارچ ہے, دوسرا پروگرام ہے. اس سے اگلی اتوار کو 15 مارچ ہے, تیسرا پروگرام ہے. اور بلوچ کالونی کے پروگرام کی ابھی تک ڈیٹ فائنل نہیں ہوئی. تو آپ یہ پیغام برائے کرم جہاں تک ہو سکے آپ نے اس پروگرام کو, یہ پیغام کو آگے پہنچانا ہے. اور جو آپ کی بہنیں اور بھائیاں جو اللہ والا ٹاؤن میں رہتی ہیں, شمس سوسائٹی میں رہتی ہیں, خصوصاً ان کو آپ نے اس پروگرام کے حوالے سے بتانا ہے. ہم نے جب اس ادارے کی اسٹیبلشمنٹ رکھی, اس ادارے کو تقریباً 1 سال ہونے کا آ رہا ہے, تو ہم نے سلسلے کا آغاز کیا تھا اعلیٰ تعلیم سے. کیونکہ ماشاءاللہ بنیادی تعلیم کے اندر برادری کے اور بھی کافی سارے اسکولز ہیں, لیکن اعلیٰ تعلیم کے لیے ہماری برادری میں ایک بھی یونیورسٹی نہیں. تو ہم یونیورسٹی بنانے کی طرف تو نہیں گئے, لیکن ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے برادری میں ہمارے بیٹے اور ہماری بیٹیاں اگر ان کو اپنی ڈگری حاصل کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے, مشکلات ہو رہی ہیں, تو پھر ہم ان کو سپورٹ کریں. الحمدللہ اعلیٰ تعلیم ہائر ایجوکیشن کے سپورٹ پروگرام کے ساتھ ہم نے آغاز کیا. اور اس کے اندر ہمیں پہلی درخواست آئی, آپ تمام لوگ پلیز غور سے سنیں, CFA سرٹیفائڈ فائنینشیل انالسٹ. یہ سرٹیفکیشن ہے 6 مہینے کی, امریکن سرٹیفکیشن. یہ زیادہ تر وہ بچے کرتے ہیں جو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ برادری کا ایک بیٹا جس کے باپ کی تنخواہ بہت لمیٹڈ تھی, 25-30 ہزار روپے تنخواہ بھی نہیں تھی, وہ ایک تو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر, اور اوپر سے اس نے سرٹیفائڈ فائنینشیل انالسٹ کا کورس کرنا ہے. یہ سرٹیفکیشن امریکہ سے آتا ہے, وہاں سے کوریئر کے ذریعے آتا ہے, آن لائن اس کی ایجوکیشن ہوتی ہے. الحمدللہ ہمارے ادارے نے اس کی اسکروٹنی کی, ایویلیویشن ہوئی اور اس کے بعد اس کو پاس کیا. دوسری درخواست ہے برادری کی ایک بیٹی کی جس کو ڈاؤ میڈیکل کے اندر اپنی بی فارم کر رہی تھی, اور اس کے والد صاحب کو کچھ مسائل کو کچھ اس طرح شکار ہوئے کہ KMC کی انکروچمنٹ ڈرائیو کے اندر ان کی دکانیں ٹوٹ گئیں. تو فیس دیتے دیتے ان کے ہاتھ رک گئے. فیس بھی بہت تھی, 1,04,000 روپے 1 سال کی فیس تھی. اور ان کی 2 بیٹیاں تھیں. دونوں بیٹیاں جو ہیں ڈاؤ میڈیکل سے اپنی ڈاکٹری کر رہی تھیں. ایک نے ڈاکٹر بننا تھا, ایک نے فارماسسٹ بننا تھا. الحمدللہ ہم نے سوچا اس بیٹی کے بجائے کسی بیٹے کو دے دیں, فائدہ نہیں ہے, اس کی تو شادی ہو جائے گی, یہ پیسے تو ضائع ہو جائیں گے. لیکن اسی طرح ہمارے ایک بورڈ ممبر جو اس پروگرام میں تشریف فرمائے کہنے لگے یہ بیٹی جو ہے ایک اچھی ماں بنے گی, اس کو بھی دیں اور بیٹیوں کو بھی سپورٹ کریں. ہم نے یہ نہیں سوچا یہ بیٹی اپنی ڈگری پوری کرے گی, اور الحمدللہ ہم نے اس کو بھی سپورٹ کیا. آج وہ دونوں بچیاں اپنی تعلیم کنٹینیو کر رہی ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس چوتھی درخواست ہے ایک بیٹے کی جو زیبس شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی سے اپنا بیچلر آف کمپیوٹر سائنس کر رہا تھا. آپ میں سے کتنے لوگوں نے زیبسٹ کا نام سنا ہے؟ زیبس یونیورسٹی کا سب کو ہاتھ اٹھانا چاہیے تھا, لیکن آدھے سے بھی کم ہاتھ ہیں. دیکھیے یہیں پہ ہم کھڑے ہیں. زیبس یونیورسٹی کراچی میں سندھ کے اندر کئی اعتبار سے نمبر 1 یونیورسٹی پہچانی جاتی تھی اور ابھی بھی پہچانی جاتی ہے. 2.5 لاکھ روپے اس کا 1 سال کا تعلیم کا خرچہ ہے. اس بچے کی درخواست آئی,
ہم نے ان سے کہا بیٹا تمہیں کتنی تکلیف ہے؟ اس نے کہا میں پوری فیس پے نہیں کر سکتا. ہم نے ان سے کہا ٹھیک ہے وی آر گوئنگ ٹو سپورٹ یو، لیکن آپ نے یہ سوچ لینا ہے کہ آج یہ ادارہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے. آپ اپنی تعلیم مکمل کریں گے، آپ کو ڈگری ملے گی. ڈگری حاصل کرنے سے پہلے اس کے بعد پہلے دوسرے تیسرے چوتھے مہینے میں آپ کی نوکری لگے گی، آپ کی تنخواہ ملے گی. جو بھی تنخواہ ملے آپ نے اس کے بعد اس کے اندر کسی دوسرے بچے کو سپورٹ کرنا ہے. الحمدللہ اعلیٰ تعلیم کے لیے آج ہمارا ادارہ جو ہے بیٹیوں کو، برادری کی بیٹوں کو مستقل سپورٹ کر رہا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ گھر جہاں تعلیم کا تصور نہیں ہے اعلیٰ تعلیم کے لیے مہنگائی کی وجہ سے، وہ سب بچے ہمارے پاس آئیں. ایک اسکروٹنی پروسیس ہے جسے سب کو گزرنا پڑے گا، اس سے نہیں بچا جا سکتا. انٹرویو سب کے ہوں گے اور جو جو اس کے اندر کوالیفائی کرے گا ہم ان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے مسلسل سپورٹ کریں گے. ایک بچے کو ہم نے لمس میں بھی سپورٹ کیا ہے. لمس کا نام سنا ہے؟ از دا نمبر 1 یونیورسٹی ان پاکستان. اور ایک سال نہیں 10-15 سال جو ہے نمبر 1 یونیورسٹی رہی ہے پاکستان کی. سندھ کی بات نہیں کر رہا، کراچی کی بات نہیں کر رہا. اور اس کے علاوہ ایک اور میں آپ کو بہت اچھی بات بتاتا ہوں. ایک ہماری برادری کا بچہ ہمارے ادارے کے سپورٹ کے تھرو اس وقت پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی. اور وہ کہاں سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں؟ جرمنی سے. تو آپ سب لوگ اپنا ویژن بنائیے، آگے بڑھیں. ہر گھر کے اندر یہ فیصلہ کر لیں کہ اگرچہ کہ پاس میں غلطیاں ہو گئی ہیں آگے نہ ہو. چلیں اگر آپ نے غلطی اپنے بچوں کے ساتھ کر دی، اپنے پوتوں و نواسوں کے ساتھ نہیں کیجیے گا. یہ ایک ایم بنا لیں کہ انشاءاللہ سب یہاں پہ گریجویٹ ہوں گے. چھوٹی یونیورسٹی صحیح، جہاں تک بھی صحیح، ہمارا ادارہ جس حد تک ہو سکے گا سپورٹ کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ادارہ جو ہے ایسے تمام بچے جو پرائمری ایجوکیشن، میں بات کر رہا ہوں کے جی، نرسری، پریپ، کلاس 1 سے لے کے کلاس 10 اور انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن، جہاں جہاں آپ دیکھتے ہیں آپ کی گلی میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے برابر والے دروازے کے اندر، آپ کے کسی رشتہ دار، آپ کے کسی دوست احباب، جہاں بھی کوئی بچہ سب سے پہلے تو اس وقت تعلیم سے فارغ ہے، اس کو آپ موٹیویٹ کریں. ہمارے ادارے کا رستہ بتائیں، ہمارا دفتر بتائیں. بہادرآباد چوراہے پہ ہمارا دفتر ہے. باہر ہمارے بروشرز پڑے ہوئے ہیں، وہ سب لے کے جائیں. اس پہ ہمارا ایڈریس بھی پرنٹڈ ہے، درخواست فارم بھی موجود ہے، اور وہ اس ماں باپ تک پہنچا دیجیے. اور ان سے کہیں کہ آپ بھر کے اس دفتر چلے جائیں اپوائنٹمنٹ لے کے. الحمدللہ اب تک ہمارے پاس اس میں جتنی بھی درخواستیں آئی ہیں 90% درخواستیں ہم نے اپروو کی ہیں. اور ایم بنا لیا ہے جس حد تک ہو سکے. ہمارا ادارہ سب پوری برادری کو تو ایڈمیشن نہیں کرا سکتا، جس حد تک ہو سکے ہم ان تمام بچوں کو سپورٹ کریں گے جو اس وقت اسکول سے باہر ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی فیملیز جن کو اس وقت مشکلات کا سامنا ہے، میں آپ کو صاف لفظوں میں بول رہا ہوں، فائنینشیل مشکلات کا سامنا ہے، اور وہ کسی ایک بچے کی فیس پے کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، دوسرے کی پے کر رہے ہیں، وہ بھی اپنی درخواست یہاں پہ جمع کرا سکتے ہیں. تیسری بات، یہ وہ کام ہے جو ہم کر رہے ہیں. ایک کام جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں مستقبل میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ہم انشاءاللہ مستقبل میں ارادہ رکھتے ہیں جون جولائی کے اندر یا مئی جون جولائی کے اندر ہم مانٹیٹری ڈائریکٹریز کے لیے 25 یا 25 سے زائد اسامیاں بچوں کو سپورٹ کریں گے جو ٹیچر بننے چاہتی ہیں. آپ کی بیٹیوں میں سے، بہنوں میں سے جو نرس کا کورس کرنا چاہتی ہیں، انشاءاللہ وہ کورس بھی ہم لانچ کریں گے. جو کمپیوٹر کے اندر شغف رکھتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ میں انفارمیشن ٹیکنالوجی، کمپیوٹر یا سائنسز کے اندر اپنا مستقبل یا کیریئر بنانا چاہتی ہوں، تو ان بیٹیوں کے لیے بھی ہم انشاءاللہ ایک کورس میں سپورٹ کریں گے. ابھی اس کی تیاری چل رہی ہے، پلاننگ چل رہی ہے. موسٹ ایکسپیکٹڈلی مارچ کے اندر یہ اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. اسی طریقے بینر یہ آویزہ ہو جائیں گے. اور بیسٹ یہ ہے کہ آپ ہمارے فیس بک سے کنیکٹڈ ہو جائیں، وہاں پہ تمام اعلانات آپ کو ملتے رہیں گے. ممکن ہو مدرس فیس بک استعمال نہیں کرتی ہوں تو آپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے کہیں کہ ہمارے فیس بک جو ہمارے بروشر پہ نیچے آخر میں لکھا ہو وہاں سے کنیکٹڈ ہو جائیں. یہ تمام پروگرام کے اناؤنسمنٹ وہاں پہ آ جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں ایک آخری بات اور آپ کے لیے ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ ہمارا ادارہ ایک اسکول کے اندر اسکالرشپ بھی آفر کر رہا ہے. اس اسکول کا نام ہے کی این اکیڈمی. کی این اکیڈمی کا نام سنا ہے؟ بہت کم لوگوں نے سنا. یہ رتبے کے اعتبار سے کراچی کے 3 سب سے بڑے اسکولوں میں آتا ہے. 25 ایکڑ پہ اسکول ہے، بہت دور ہے.
ہمارا ادارہ اس اسکول کے اندر جو بچہ پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے اسکالرشپس لے کر آ رہے ہیں. سب کے لیے نہیں ہے, بہت کم بچوں کے لیے ہے, بہت مشکل ہے اندر ایڈمیشن لینا. لیکن اگر کسی کو ایڈمیشن مل جائے, وہ اگر اپنا ایلیجیبلٹی ٹیسٹ, انٹری ٹیسٹ اور انٹرویو وہاں سے کلیئر کر لے, اور برادری کا بیٹا ہے بیٹی ہے اور بہترین نتائج کے ساتھ پچھلے 4-5 سال اس کی اکیڈمکس رہی ہے, تو ہم اس کو اسکالرشپ پروگرام میں انرول کر لیں گے. 14,000 روپے مہینے کی فیس ہے, یہ اس کی پورے سال کی فیس ہمارا ادارہ پے کرے گا. اسکالرشپ انڈر اسکالرشپ. یہاں سے کین اکیڈمی کا راستہ 45 منٹ کا ہے. بسیں چلتی ہیں, پرائیویٹ بسیں چلتی ہیں جو بچوں کو لے کے جاتی ہیں. 4-5 ہزار روپے مہینہ ٹرانسپورٹ کی فیس ہوتی ہے, یہ فیس بھی ہمارا ادارہ پے کرے گا. اسی اسکالرشپ کے اندر اس کی جتنا بھی کریکولم ہے, کورسز ہیں, کتابیں ہیں, یہ تمام چیزیں ہمارا ادارہ پے کرے گا. اگر کسی کو اسکالرشپ پروگرام کے حوالے سے معلومات چاہیے ہو, وہ ضرور ہمارے ادھر باہر بروشر رکھے ہوئے نمبر لے کے جائیں ہمارے دفتر پہ, دفتری اوقات میں فون کریں اور مزید معلومات کے لیے بالکل جو ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. میں کیونکہ میڈم نے بہت لمبی گفتگو کر لی ہے تو میں اور زیادہ گفتگو جو ہے اور نہیں بڑھاؤں گا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں اپنی گفتگو اینڈ کرتے ہوئے دعوت دوں گا. اچھا, اسماعیل اللہ والا اسکول آپ سب واقف ہیں آپ سب لوگ؟ اچھا, اسماعیل اللہ والا فیملی کو کتنے لوگ پہچانتے ہیں؟ کافی لوگ پہچانتے ہیں. اسماعیل اللہ والا صاحب جو ہے مرحوم, ان کے ایک بیٹے تھے عثمان اللہ والا, اور عثمان اللہ والا صاحب کے ایک بیٹے ہیں سعید اللہ والا. وہ ہمارے ادارے کے فاؤنڈر بھی ہیں. یہ سارا روح رواں ان کی مرہون منت ہے, اور ان کے کچھ دوستوں کے توسط سے الحمدللہ ہم یہ پروگرام شروع کرنے میں کامیاب ہوئے. تو میں اپنی گفتگو کے اختتام کے ساتھ ان کو دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں. السلام علیکم. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنی اچھی باتیں میڈم آپ نے اور بلال آپ نے کی ہیں کہ میں اس کے اندر بہت زیادہ اضافہ تو شاید کیا کروں, لیکن سب سے پہلے میں آپ کو اس بات کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس تقریب کو وقت پہ اسٹارٹ کیا. اور یہ جو آج موضوع ہے تعلیم کا, تعلیم ہم لے لیتے ہیں صرف روزگار کے لیے. در حقیقت یہی ہے کہ تعلیم سے ہمیں بہت کچھ حاصل کرنا ہے, جس میں ایک حصہ جو ہے وہ آپ کے ڈسپلن سے ہے, ٹائم کی پابندی سے ہے. اور اس ٹائم کی پابندی میں جو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں جب ہم اس کا دیا ہوا ٹائم اس کے اوپر ہم موجود ہوں, اور اس کی اس طرح سے عزت افزائی کریں کہ ہم نے اس کی بےعزت, ہم نے اس کے ٹائم کی پابندی کری ہے. تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. میرا تعلق بھی پیشے سے صحت سے ہے. عام طور پہ ڈاکٹر سے گفتگو ہوتی ہے تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی برادری میں ایک بڑی خرابی ہے. ویسے خیر اب تو وہ ساری جگہ ہو گئی ہے, ایک زمانے میں لگتا تھا ہماری ہی ہے کہ ٹائم کی پابندی نہیں ہے, اور رات کو جو کھانے ہیں وہ 10:30, 11, 11:30 بجے ہوا کرتے تھے. یہ صحت کے لحاظ سے کتنے خراب ہیں شاید کم لوگ جانتے ہیں, لیکن پھر وہ آپ کی بات مجھے دین اور دنیا کے حوالے سے جو ہے یہاں بھی لگتا ہے کہ میں کہوں کہ جب مذہب نے کہا نا کہ کھانے کے بعد 3 گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے کہ ہم سونے سے پہلے اتنا وقفہ دیں, وہ ہمارے جسم کے لیے ایک ضروری چیز ہے, ہمارے صحت کے لیے ضروری چیز ہے. وہی چیز ہمیں میڈیسن نے بتائی, لیکن وہی چیز ہمیں دین نے بھی بتا دی پہلے ہی. تو یہ جب ٹائم کی پابندی کے لحاظ سے 10 جگہ پہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا. اچھا, آج میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اتنی ساری خواتین میں ہم 3 مرد پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. میں کل رات کو جب ایک شادی میں تھا تو میری ایک بہن موجود تھی, تو انہوں نے ایک زمانے میں لیڈیز فورم کا قیام کیا تھا, اس کو سٹارٹ کیا تھا خواتین میں کچھ آگاہی کے سلسلے میں. تو میں نے ان کو کہا کہ کل ایک ایسی تقریب ہے جس میں میرا تو خیال ہے کہ میں نہ جاؤں, آپ چلی جائیں. ایک بات بڑی خوفناک میں کہوں گا جو انہوں نے مجھے کہی,
اور انہوں نے کہا کہ ہم نے لیڈیز فورم اسٹارٹ کیا تھا خواتین میں آگاہی کے لیے، ان کو آگے بڑھانے کے لیے، ان کی پروفیشنلزم کو بڑھانے کے لیے، لیکن وہ بند کرنا پڑا۔ میں کہا کیوں؟ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں پہ آئیں، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بورڈ میں خواتین نہ ہونے کی وجہ سے خواتین کے فنکشن میں ہمیں جانا پڑ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم پہ بہت سے تہمات لگا دی گئے کہ آپ عورتوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ یہ ہماری برادری کی خواتین دوسری خواتین کو آگے بڑھانے کے لیے جو کام کر رہی تھی، ان پہ یہ الزام لگ رہا تھا۔ تو مجھے بہت تعجب ہوا، کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے میری کچھ بہنیں لیڈیز فورم میں شریک ہوئی تھیں۔ یہ بات آج سے 20 سال پرانی ہے۔ 20 سال پہلے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا اور 10 سال پہلے بند کر دیا۔ تو میں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ 10 سال میں بہت کچھ تبدیلی آ گئی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ واپس اس کو بنائیں اور آگے آئیں اور خواتین کے سلسلے میں کام کریں۔ ایجوکیشن کا بھی سلسلہ ایسے ہی شروع ہوا۔ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو برادری ہے ہماری جمعیت، اس میں ایجوکیشن کے لیے خاصا کام ہوتا ہے۔ 800-900 بچوں کی ابھی بھی مدد کی جا رہی ہے۔ جو مختلف اسکول ہیں، جس میں سے ایک امینا اسکول بھی ہے جہاں پہ آپ تھیں۔ اب یہ تو سلسلہ جاری تھا، لیکن اس کے باوجود کہاں پہ جا کے میرے لیے ایک وجہ بنی اور میرا ٹرننگ پوائنٹ کہہ لیں یا ٹپنگ پوائنٹ کہہ لیں۔ میرے پاس کچھ لوگ آئے، 1 2 اور 3، اور تیسرے کے بعد یہ ٹرننگ پوائنٹ آیا، اور وہ ایسا تھا کہ صاحب نے میرے کسی دوست کے ذریعے کہا کہ جاب چاہیے۔ میں آ گئے، جب آئے تو انہوں نے بتایا کہ وہ جیسے ہوتا ہے ہمارے یہاں، پتہ نہیں برادری میں ہی ہوتا ہے یا سب جگہ ہوتا ہے، جھگڑے بہت ہوتے ہیں۔ تو وہ جھگڑوں کے نظر ہوا، ان کا خاندان 3 بھائی تھے، تو کاروبار تھا وہ بند ہو گیا۔ 2 تو کچھ بہتر رہے، 1 کے صاحب پریشان تھے، تو ان کو جاب چاہیے تھا۔ میں نے کہا آپ بالکل اچھی بات ہے، لیکن کتنا پڑھے لکھے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو 8ویں جماعت پڑھا ہوں۔ اب وہ 8ویں جماعت تھے، تو میں نے بہرحال ان کو ایک ڈپارٹمنٹ میں بھیجا کہ ان کو دیکھ لیجئے۔ انہوں نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو چنانچہ وہ بے روزگار ہمارے یہاں سے تو وہاں گئے، 1 سال بعد ملے، پھر وہ بے روزگار تھے۔ اور میں جو سمجھتا ہوں، کیونکہ میں پھر اس کے بعد زیادہ میں نے پوچھا نہیں، لیکن وجہ جو ہے وہ صرف ایک ہی تھی کہ وہ جس ڈپارٹمنٹ یا جس ادارے یا جس جگہ پہ جاتے تھے، ان کو جواب یہ ملتا تھا کہ آپ کی تعلیم کی وجہ سے جو چیزیں آج آپ کو پتہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ اور آج پتہ ہونے کے حوالے سے ہم بہت آگے نکل گئے ہیں، بلکہ میں اپنے آپ کو خود سمجھتا ہوں کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ جو بچے انٹرنیٹ کا استعمال، موبائل کا استعمال یہ کر رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ اب اس کا خراب استعمال ہے تو ہر جگہ پہ ایسے ہی ہوگا۔ ہر ایک کہتے ہیں نا مثلاً کہ چھری کا اچھا استعمال بھی ہے، برا بھی ہے۔ اسی طرح سے تعلیم کے اندر یا اس طرح کی ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ میں کچھ اچھی چیزیں آ رہی ہیں، کچھ خراب چیزیں آ رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ پھر مجھے احساس ہوا اس گفتگو کے بعد کہ برادری کے اندر اس کو تعلیم کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے، اور وہ تعلیم صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، خواتین کے لیے بھی ہے۔ تو میں نے کچھ اپنے دوستوں سے بات کی، بھائی منصور بھی یہاں بیٹھے ہیں، بلال کا تو میں بہت ہی مشکور ہوں، کیونکہ انہوں نے پورا پروجیکٹ اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور اس کے بعد اس میں کئی لوگ ہم نے رکھے اور جو بھی اسٹاف موجود ہے، ایک آفس بنایا تاکہ ایک باقاعدہ ادارہ بن جائے، ہم ہو یا نہ ہو ادارہ چلتا رہے، ورنہ پھر اگر شخصی کام ہوتے ہیں تو وہ شخص کے جانے کے بعد کام بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو چنانچہ یہ ایک ادارے کی تشکیل ہو گئی ہے، اور اس کے تحت اب یہ ہم کام لے کے آگے چل رہے ہیں۔ دیکھیے یہ جو میں اس پہ تو زیادہ بات ہی نہیں کر رہا، انگریزی تعلیم اور یہ جو تفریق ہو گئی ہے نا، یہ اس سے ایک ہماری برادری میں ایک خاصا فرق آ گیا۔ یعنی اگر آپ ایک طرف دیکھیں سوسائٹی کے علاقے میں وہ بچیاں جو ہیں یورپ امریکہ جا کے پڑھائی کر رہی ہیں، اور ایک طرف پتہ چلتا ہے کہ پڑھائی کر ہی نہیں رہی ہے یا بہت کم پڑھائی کر رہی ہے، یا کچھ اس میں والدین کا عمل دخل ہے۔ آج چونکہ آج ساری والدہیں بیٹھی ہیں اور بہنیں ہماری بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو یہ بات سوچنی پڑے گی۔ مجھے ایک صاحب ایک دن آئے، میں اور بلال صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا آپ تعلیم کا لڑکیوں کا سلسلہ جو ہے اتنا آگے کر رہے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ بس میٹرک کر لیں، ان کی شادی کر دو، وہ اپنے گھر چلے جائیں اور کچھ نہ کریں۔ اچھا، میں اگر آپ میں سے کچھ یہاں پہ ہیں تو جو مجھے برا بھلا کہنا چاہے کہہ دیں، مگر میں اس سوچ کا بالکل بھی نہیں ہوں۔ میڈم نے جو بات ابھی کہی ہے، میں پورا اس سوچ میں ہوں۔ یہ خواتین، اچھا ایک بات ہے، آپ لوگ ہیں بھی بہت تیز ہیں،
نہیں لڑکیاں جو ہیں میں خود دیکھتا ہوں بیٹیاں جو ہیں وہ زیادہ تیز ہیں بیٹوں سے اور ہر جگہ ایسے ہی ہے. میں نے اپنے اسکول میں جب بچوں کے اسکول تھا ایک دن پرنسپل سے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بچیاں زیادہ تیز ہیں. تو انہوں نے کہا آپ کون سی نئی بات کر رہے ہیں, میری بیٹی بھی زیادہ تیز ہے بیٹے سے. تو یہ